والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. سامعین کرام، عزیز طلبا، کتاب الرسول الثلاثہ وأدلتها جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج 5واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے احسان، یعنی جو دین اسلام کے درجات ہے، مراتب ہیں. دین کے جو 3 درجات اور مراتب ہے، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام اور ایمان سے متعلق پچھلے درس میں بتایا گیا، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان سے متعلق. آج کے درس میں احسان سے متعلق آپ کو بتایا جائے گا. احسان ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع، خضوع اور رجوع سے کریں کہ گویا آپ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کم از کم یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشیت اور خوف کے ساتھ اور اس اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. یہ تصور کرتے ہوئے گویا اللہ دیکھ رہا ہے. کم از کم ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہونا نہیں چاہیے. جیسا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا بھی ہے، اور العلیم، جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نگاہ بھی رکھتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اور اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہوں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہوں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور دین کے ان 3 درجات پر سنت سے بھی دلیل ہے، جو یعنی اسلام، ایمان اور احسان جو دین کے درجات ہیں، مراتب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. اس میں ایک لمبی حدیث ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، اس میں احسان کا بھی لفظ ہے. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن ترى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتداولون في الدنيا. قال فماذا فلبثنا مليا. قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. متفق علیہ. بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور ہمیں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اور آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. آدمی کیسا تھا؟ سفید کپڑے میں ملبوس تھا اور اس کے بال کالے تھے، سفر کے اثرات بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا ہے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے اسلام کے 5 ارکان کو گنایا کہ اس بات کی گواہی تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہے تو حج کرو. کہا آپ نے سچ فرمایا. عمر بن خطاب کہتے کہ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ اے محمد آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ. پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، تیسرا سوال کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس سائل نے اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ مسئول کو پتہ نہیں ہے، یعنی مجھ کو تم سے زیادہ خبر نہیں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، تو علم غیب میں سے ہے. بہرحال اس آدمی نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ جب لوٹیا اپنے آقا کو جلے گی تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، ننگے جسم والے کیا کریں گے. اور اسی طرح سے بکریوں کے چرواہے، فقیر، محتاج، غریب، مسکین، اس طرح کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنائیں گے، گھروں کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے اور فخر کریں گے. اس کے بعد وہ پوچھنے والا آدمی چلا گیا. کچھ دیر لوگ خاموش رہے، خاموشی چھائی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اور تمام صحابہ کرام سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ تو اللہ عمر بن خطاب نے اور لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے، فرشتہ جبریل امین تھے. وہ آئے تھے تمہارے دین کو سکھلانے کے لیے آئے تھے اور تمہارے دین کو سکھلا کے چلے گئے. بہرحال یہ جو حدیث جبریل ہے لمبی حدیث ہے، اس کے اندر تینوں ارکان کا ذکر ہے، یعنی دین کے تینوں درجات، تینوں مراتب کا ذکر ہے. اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کو بیان کیا، ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، ایمان کے ارکان کو بھی بتایا گیا، احسان کے بارے میں پوچھا گیا، احسان کو بھی بتایا گیا. اس حدیث جبریل جو لمبی حدیث ہے اس میں ایمان، اسلام، ایمان اور احسان تینوں کا تذکرہ ہے. بہرحال ہمیں ان تینوں چیزوں پہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو بھی مانیں، اس پر عمل کریں، ایمان کے جو ارکان ہیں اس کو بھی مانیں، اس پر بھی عمل کریں، اور احسان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے عبادت کریں جو ہماری عبادت میں، نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کی خشیت ہو، یکسوئی ہو، اطمینان ہو، سکون ہو. اس طرح سے ہم دھیان دے کر نماز پڑھیں گویا اللہ دیکھ رہا ہے.
دائیں بائیں ادھر ادھر ہم کان چھانک نہ کریں. اسی طرح سے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو دنیا کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں جو شیطان کے وسوسے ہیں ذہن و دماغ میں نہ لائیں. اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے, عبادت میں خلل پیدا ہوتی ہے, یہ شیطان کی جانب سے ہے. اس لیے بہت ہی دھیان کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں, اس کے اندر خشوع ہو خضوع ہو, تاکہ ہماری عبادت میں مکمل ثواب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عبادتیں ہماری نماز قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ احسان کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.